میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا، ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو لوگوں نے ایک قبر بتائی، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کی قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں، جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں، یہ مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے. تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی. تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہوں، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچھمبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی باتیں کھلتی جا رہی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا. ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے،
جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ۔ عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بعد نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو، اور وہ یہ کہتا تھا شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کے کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں، اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہے۔ جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟
غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی۔ حضور پاک کے پاس مشرکین آئے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، اسلام پر ہم بھی تھوڑا عمل کریں گے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، ان کو کچھ مت کہیے۔ حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں، اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ہاں ادا کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سن لیں، ادا کریں گے، ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے، آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں۔ آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا، کیا دیا تھا انہیں؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو، بس چھو کر کے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں، یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، ہاتھ لگا کر چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات، بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب آپ فرما دیں کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ دو ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے، اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں، چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا، جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں؟ یہ حالات آئیں گے، اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا، پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا، اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا، اور بات کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے۔ ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو، وہ والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا تب، اور بات کر بھی کیا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین، حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر۔ اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا، سب سے بڑی دلیل ہے، لوگوں کو بلانے لگ گئے، واقعی بول رہا تھا، لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے۔ سب آئے جمع ہونے لگے، مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا، تو صحابہ کو بھی بلایا گیا، دیکھو آؤ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو، بات کر رہا ہے خدا، اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے، یہ حقیقت میں خدا ہے، تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا، بول رہا ہے۔ صحابہ گئے، اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غضب ہو گیا، ان کا خدا تو بول رہا ہے۔ حضور نے اس پر کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں دیا، کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے، جملے بک رہا ہے۔ کہا کون؟ پتھر۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں جا کر دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں،
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا، بعد میں کر لے سکتے نا، جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا، اب نہیں بول رہا ہے، چپ ہو گیا ہے۔ حضور آتے ہیں، پجاری سے پوچھتے ہیں، بہت اعلان کر رہے تھے، کہاں ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا، صبح سے بول رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا۔ حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری، کس کے؟ خدا کے۔ ہمارے خدا بول تو دو ایک بار، جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، کیونکہ اب ذلت تھی، اب چپ ہو گئے، اب نہیں بول رہا ہے۔ لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے، نہیں سچ میں بول رہا تھا، ہم نے بھی سنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو، میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آئے، پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا، بول۔ پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا۔ اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے، کہا یہ نہیں بول رہا تھا۔ لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو، جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی، اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں۔ اس دور میں کیا ہوا کیا تھا، پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، خون تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں، جنات میں ایمان لائے ہوئے۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا، پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا، جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا، آپ کے خلاف بول رہا تھا۔ اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں۔ وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے، اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا، اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، حالات اس طرح کے اگر بن جائیں، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا۔ وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے، چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزوں یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی۔
مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے. یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا. تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں. شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی. عورتوں کا حجاب ختم ہے. مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے. میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا. لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں. صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے. فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے. عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے. یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا. یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے. یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا. اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے. کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں. ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا. اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے. اور ایک بات سن کر کے جائیں، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا. یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے. فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ظالموں تمہیں خبر کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے. لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے. مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ ہر جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں.
परवाना किस काम के लिए होता है? शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं, कटते हैं, तो इस ताज्जुब की बात नहीं है। परवाने का काम ही है अपनी जान देना, परवाने का काम ही जान देना। वक्त खत्म हो गया, ये जुमा का वक्त है। मैं किस लय में बह गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। दो सहाबा की बात कहता हूं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बात कर सकता हूं? माशाअल्लाह, ये आपका इलाका है, यहां पर आने के लिए भी बड़ी मुश्किलात होगी उनके लिए। बहरहाल मेरे लिए नहीं मुश्किल है, जिनको रोकना है उनको मुश्किल है। दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बड़े गहरे यार थे, एक दूसरे के साथ बड़ी उनकी जमती थी। उहद के मैदान में जब हुजूर जा रहे थे, जंग के मैदान में, ये दोनों सहाबा बैठ करके दुआ कर रहे हैं। बस मैं इस पर खत्म कर दूंगा मेरे अजीज। दोनों साथी हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ला बिछाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, अब्दुल्ला बैठ, मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, ठीक है, तेरी दुआ के बाद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दूसरे दिन जंग है। साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं, अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर, मेरा सामना दुश्मनों के ऐसे बड़े पहलवान से कर जो सबसे बड़ा पहलवान हो। और ख्वाहिश तो देखो दुआ में क्या कह रहे हैं साद इब्न अबी वक्कास, अल्लाह मैं चाहता हूं कभी उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से, और उसके बाद गिरा दूं और सीने पर चढ़कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी इस्लाम का परचम बुलंद करो। ये उनकी दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश कहते, अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। अल्लाह अकबर, उनकी दुआ कैसी है अल्लाह, हदीस में पढ़ता हूं मेरी आंखें भीग जाती हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, अल्लाह कल तेरा रसूल मैदान में उतर रहा है, और उहद के मैदान में जब मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए उतरूं तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में बोला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाऊं। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं। दूसरे दिन मैदान जंग में जब ये सहाबा आए उहद के मैदान में, मेरे अजीजों दुआ कबूल थी, दुआ कबूल थी। साद इब्न अबी वक्कास जैसी आए, आपके मुकाबिल में मुशरिकीन का वो पहलवान आया जिसके बारे में कहा जाता था वह 1000 लोगों की तनहा ताकत रखता था, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास कहते मैं तो कामयाब हो गया, मौला ने मेरी दुआ सुन ली और बड़ा पहलवान मेरे सामने भेजा। और फिर तीर जब चलाते थे और तलवार चलाते थे, उनकी दुआ के मुताबिक ही उस बड़े पहलवान को कभी दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा। और साद इब्न अबी वक्कास की तलवार और उनकी तीर का अंदाजा कर सकते हो, ये तन्हा सहाबी है। जब तीर चलाते थे मेरे आका पीछे से कहते थे बियाबी अंत व उम्मी इल्मी या साद, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सारी दुनिया कहती है रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हाँ, फिर तीर की ताकत का अंदाजा क्या होगा। ढेर हो गया दुश्मन, ढेर हो गया बड़ा पहलवान, सीने पर चढ़कर कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों, उसके बाद जब जंग का खात्मा हुआ शाम के वक्त, ये जंग शिकस्त में बदल गई थी। पहले फतह हुई, फिर शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हुए। साद इब्न अबी वक्कास वो ढूंढते रहे मेरा जिगरी यार कहां है, अब्दुल्ला बिन जहश कहां है, अपना जिगरी यार जिसके साथ उठते बैठते, जिनके साथ बैठकर लंबी बातें होती थी। ढूंढने पर निकले तो किसी ने कहा तुम्हारा जिगरी यार तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के दिल पर लगी बात, जिसका गहरा दोस्त इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे जिगरी यार को। ढूंढते हुए आए, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश को मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ा कि नरगे में चला गया। साद इब्न अबी वक्कास पूछते क्या हुआ इनके साथ।
لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے، بائیں سے بھی مار رہے تھے، سامنے سے بھی مار رہے تھے، پیچھے سے بھی مار رہے تھے، مارتے شہید کیا، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے، 80 ٹکڑے، ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، جو گرم گوشت تھا اٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی۔ سنو مسلمانوں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا، بڑا دشمن میرے سامنے لایا، اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی